بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کون ہے یہاں؟ وہ اس وقت ہوٹل کے کمرے میں اکیلی موجود تھی کہ جب اسے کھڑکی کے پاس کسی کھٹکے کا احساس ہوا، اسے ایسا لگا جیسے کوئی کھڑکی کھول کر اندر داخل ہوا ہے۔ کون ہے وہاں پر؟ اس نے اپنی آواز کی کپکپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھاتے ہوئے مسلسل کھڑکی کی طرف دیکھ کر بلند آواز میں پوچھا تھا، اور جیسے ہی لاک کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، وہ ایک دم سے اچھل پڑی۔ تم یہاں کیسے؟ اس نے بے اختیار اپنی چیخ کو روکتے ہوئے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا اور پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا خوف اس کے سامنے حقیقت بن کر آئے گا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپ جاؤ گی تو میں تمہیں ڈھونڈ نہیں سکوں گا۔ تم ابھی مجھے جانتی ہی نہیں ہو، لیکن آہستہ آہستہ جان ہی لوگی۔ فی الحال تم اپنا کھیل ختم کر دو، کیونکہ میں یہاں آ کر تمہارا کھیل ختم کر چکا ہوں۔ سامنے موجود شخص نے اپنے سینے پر بازو لپیٹ کر اپنے قدم آہستہ آہستہ بڑھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں کسی چیز میں ملوث نہیں تھی، تو پھر تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اس کے بڑھتے قدم دیکھ کر وہ بے اختیار رونے لگی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، مجھے وعدہ خلاف لوگ سخت ناپسند ہیں، جیسے تم اور تمہارے بابا، تم دونوں انتہائی وعدہ خلاف ہو۔ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ تم جیسا کہو گے ویسا ہوگا؟ تو اب پھر کیوں اپنے وعدے کی اپنی بات سے پھر رہی ہو؟ چنکھاڑتے ہوئے لہجے میں کہہ کر اس نے ایک دم سے اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو مجھے، مت ہاتھ لگاؤ، میں باپ پردہ ہوں، حجاب کرتی ہوں، اور تم اس طرح مجھے ہاتھ لگا رہے ہو۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے اس نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی، جو بری طرح ناکام ہو گئی۔ تمہیں میرے ہاتھ لگانے پر اعتراض کیوں ہے؟ تم نے ہی تو کہا تھا جو کہو گے وہ کروں گی، میں تو کر رہا ہوں، اور تمہیں خاموش رہنا چاہیے۔ اپنی آنکھوں میں مکاری بھرتے ہوئے اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے جیسے ہی اپنی طرف کھینچا تو ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر 5 انگلیوں کے نشان بنا گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے مجھے خرید لیا ہے اور جو چاہو گے وہ سلوک کرو گے۔ میں تمہاری پولیس میں رپورٹ درج کرواؤں گی، ہر جگہ تمہاری بدنامی کراؤں گی۔ پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ کسی لڑکی کو بدنام کرنا کس قدر برا رویہ ہوتا ہے۔ اقرا نے سی باتوں کے ذریعے ہر لمحہ الجھائے رکھا، لیکن وہ کہاں باز آنے والا تھا۔ تمہارے ہاتھ سے تھپڑ بھی میرے لیے کسی تبرک سے کم نہیں ہے، لیکن اب تم کان کھول کر سن لو کہ میں کسی طور بھی تم سے ہاتھ دھونے والا نہیں ہوں، بلکہ میں ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑنے والا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ کہتی، اس نے آگے بڑھ کر رومال اس کی ناک پر رکھ دیا اور وہ ایک دم سے اپنی ہی جگہ پر جم سی گئی۔ چند سیکنڈ بعد وہ زمین پر جیسے ہی گرنے لگی، اس نے اسے سہارا دے کر پکڑ لیا۔ میں تم سے کسی طور پر دستبردار نہیں ہو سکتا، تم میرے دل کی حالت اتھل پتھل کرنے کی ذمہ دار ہو، میں بھلا تمہیں ایسے کیسے جانے دے سکتا ہوں؟ اس نے اس کے چہرے پر آئے بال ہٹاتے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی اور بے اختیار مسکرانے لگا۔ عشا اس وقت اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ جب اسے اپنے فون کی رنگ سنائی دی، اس نے فوراً سے فون اٹھایا تو دوسری طرف اقرا تھی۔ عشا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کیا تم ابھی اپنے گھر کے باہر آ سکتی ہو؟ مجھے تم سے ملنا ہے۔ اقرا کی آواز میں حد درجہ سنجیدگی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ خیریت ہی نہیں ہے، سمجھو مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اقرا نے لگی لپٹی رکھے بغیر اس سے کہا تو وہ حیران ہوتی ہوئی اپنے کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے اقرا؟ آج ہی تو ہم یونیورسٹی میں ملے ہیں، تم نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور اب اچانک سے ایسا کیا ہو گیا؟ تم مجھے بتانا پسند کرو گی؟ میں تمہیں بعد میں وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گی، لیکن اس وقت مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ کیا تم مجھے اس وقت 1 لاکھ روپے ادھار دے سکتی ہو؟ اقرا کے مطالبے پر وہ حیران رہ گئی۔ دیکھو، میں تمہیں اتنی جلدی جواب نہیں دے سکتی، تم ویٹ کرو، مجھے دیکھنا پڑے گا میرے اکاؤنٹ میں اس وقت کتنے پیسے موجود ہیں۔ بابا نے ابھی 2 دن پہلے ہی ٹرانسفر کیے ہیں، لیکن مجھے صحیح رقم معلوم نہیں۔ تم 2 منٹ رک جاؤ، میں پتہ کر کے بتاتی ہوں۔ اس نے اپنا فون رکھتے ہی اپنے بابا کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ السلام علیکم بابا، کیا کر رہے ہیں؟ ظہیر خان اسے دیکھ کر ایک دم سے خوش ہو گئے۔ کچھ نہیں بیٹا، بس یہ کتاب پڑھ رہا تھا۔ کہو کیا ہوا، کوئی ضروری کام ہے؟ انہوں نے اسے پیار سے پوچھا۔ بابا، دراصل میری فرینڈ اقرا ہے نا، اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔
کہہ رہی ہے 1,00,000 روپے ادھار دے دو، میں جلد ادا کر دوں گی۔ مجھے دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ آپ نے پرسوں میرے اکاؤنٹ میں جو رقم ٹرانسفر کی ہے وہ کتنی ہے؟ مجھے اقرا کو دینی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی اس کے والد صاحب کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ بیٹا، تم جسے دے رہی ہو کیا تمہیں یہ پتا ہے کہ وہ لڑکی واقعی واپس کرنے کے قابل ہے؟ دیکھو پیسے تمہارے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بابا کے گلے کے گرد اپنی باہیں پھیلا دیں۔ آئی نو بابا، آپ میری فکر کرتے ہیں، لیکن میں جانتی ہوں وہ لڑکی ایسی نہیں ہے۔ میری یونی کی بہت شریف سی دوست ہے، وہ مجھے ضرور پیسے لوٹا دے گی، وہ دھوکہ نہیں کر سکتی۔ عشا نے نہایت خود اعتمادی سے اپنے بابا کو کہا تو وہ مطمئن ہو گئے۔ بیٹا، میں نے کل ہی تمہارے اکاؤنٹ میں 3,00,000 روپے ٹرانسفر کیے ہیں۔ ان کی بات سن کر وہ چھل پڑی۔ تھینک یو بابا، آپ بہت اچھے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آئی اور اقرا کو فون ملایا۔ ہیلو اقرا، ہاں جاؤ تم گھر پر، رقم لے جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واپس کب تک کرو گی؟ اس نے احتیاط سے اپنے بابا کی نصیحت کو دماغ میں رکھتے ہوئے اس سے پوچھ لیا۔ عشا، تم فکر نہ کرو، میں 3 مہینے کا وقت تم سے لیتی ہوں، 3 مہینے کے اندر تمہیں رقم واپس کر دوں گی۔ تم سمجھو اس وقت میری سخت مجبوری ہے۔ اور ارے نہیں کوئی بات نہیں، میں نے کہا احتیاطاً تم سے پوچھ لوں۔ تم بس آ جاؤ، گھر پر ہی موجود ہوں، ملازم سے کہہ کر نکلوا لیتی ہوں، تم لے جا سکتی ہو۔ ٹھیک ہے، فکر نہ کرنا، واپس کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے، جب تمہیں مناسب لگے دے دینا۔ اس نے اپنی دوست اقرا کو تسلی دی تو اس کے گلے سے گہری سانس خارج ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ عشا کے گیٹ پر موجود تھی۔ السلام علیکم۔ عشا نے اسے دیکھ کر دروازہ کھولا۔ اقرا نے عشا کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر عجیب قسم کے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ کیا ہو گیا؟ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس نے اقرا کو صوفے پر بٹھایا اور آستانہ انداز میں اسے کچھ کہنے کے لیے جھکی تو وہ بول اٹھی۔ آئی ایم سوری اقرا، میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بابا نے میرے اکاؤنٹ سے وہ تمام پیسے اپنی ضرورت کے لیے نکال لیے ہیں۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں تمہیں فون کر رہی تھی لیکن تم نے میرا فون نہیں اٹھایا، مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہی عشا نے اپنا سر جھکا لیا تو اسے لگا کہ اس کے پیروں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہے۔ اس کے پاس صرف 2 دن تھے اور اسے رقم جمع کرنی تھی۔ رقم بھی 3 ٹکڑوں میں بانٹ کر اس نے مختلف قسم کے لوگوں سے مدد طلب کرنے کا سوچا تھا، لیکن پہلے ہی مرحلے میں اسے شکست ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں عشا، میں کسی اور سے دیکھ لیتی ہوں، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہیں معلوم نہیں تھا، مجھے پتا ہے۔ تمہیں معلوم ہوتا تو تم مجھے کبھی بھی اس طرح گھر پر نہ بلاتی۔ اپنا دل چھوٹا نہ کرو، ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ یہ کہتے ہی وہ انتہائی برے دل کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ وہ عشا پر کسی طور پر واضح نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس وقت کتنی پریشان ہے۔ اس کی انگلیوں میں واضح طور پر کپکپاہٹ دیکھی جا سکتی تھی۔ پھر بھی مجھے دکھ ہو رہا ہے تمہیں اس طرح منع کرتے ہوئے۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ عشا بہت شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ اقرا بس اسے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ اللہ حافظ کہہ کر گھر سے باہر قدم بڑھا دیے، لیکن در حقیقت اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ تھوڑا آگے جا کر وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، میں کیا کروں گی؟ میرے پاس بہت کم مہلت ہے۔ میں نے پہلے ہی جس شخص سے رقم مانگی اس نے مجھے انکار کر دیا۔ عشا میرا دوسرا آپشن تھی، اب وہاں سے بھی انکار ہو گیا ہے، میں کیا کروں گی؟ آنسو کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ یا اللہ، تو ہی میری مدد فرما، یا اللہ تو ہی وسیلہ بنا۔ میں اپنے بابا کو اس طرح اداس نہیں دیکھ سکتی، میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہوں۔ یا اللہ تو ہی میری مدد فرما۔ وہ روتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کا ایک ایک قدم انتہائی بھاری ہو رہا تھا اور دل بے حد رنجیدہ تھا۔ وہ اپنے بابا کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، بہت شرمندہ تھی۔ اسے لگا تھا کہ زندگی اس کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر رہی ہے، جبکہ اس نے سمجھا تھا کہ وہ یہ رقم جمع کر لے گی، لیکن اب اسے سب کچھ ناممکن نظر آ رہا تھا۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ وہ یونیورسٹی سے نکل کر ایک سنسان گلی میں مڑی تھی کہ ایک دم سے اس کے سامنے نقاب پوش شخص آ کر رکا اور اس سے پوچھنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا راستہ کیوں روکا؟ اقرا جو بہت سی سوچوں میں گھری ہوئی تھی ایک دم سے اچھل پڑی اور ڈپٹ کر پوچھنے لگی، یہ بھی بہت اچھی کہی آپ نے، راستہ اس دن آپ نے میرا روکا تھا اور اب جب میں آپ کو وہی سب کچھ لوٹا رہا ہوں تو آپ مجھ پر برس رہی ہیں۔ دس از ناٹ فیئر۔
وہ سینے پر بازو لپیٹ کر بغور اقرا کی آنکھوں میں نظریں جمائے کہہ رہا تھا، میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ میں راہ چلتے ہر مسافر کو اس کی بات کا جواب دوں۔ آپ ہیں کون؟ میں آپ کو نہیں جانتی، لہٰذا میرے راستے سے بھی ہٹ جائیے، اور آئندہ کبھی میرے راستے میں آنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ اس شخص کی بے تکلفی پر وہ اس قدر گھبرا گئی تھی، اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی تو مقابل کہا لگا کر ہنس پڑا۔ آپ مجھے نہیں جانتی، پورا شہر مجھے جانتا ہے، میں داؤد ابراہیم ہی ہوں، وہی داؤد ابراہیم جس سے آپ کے والد صاحب نے قرضہ لیا ہے اور جسے چکانے کا وعدہ آپ نے کیا ہے۔ وہ چند قدم آگے آ کر اس کی آنکھوں میں نظریں جما کر کہتا اسے حیران کر گیا، دیکھیں آپ جو کوئی بھی ہیں، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے نا کہ میں 2 دن میں آپ کا قرضہ چکا دوں گی، تو پھر آپ میرا راستہ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ یہ کسی طور پر مناسب نہیں ہے، یہ کام شریفوں والے نہیں ہیں۔ حقیقت سنتے ہی وہ تقریباً اچھل پڑی تھی، لیکن پھر خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے جملے کو ترتیب دے کر اس سے کہا تو وہ سنجیدہ ہو گیا، اور اگر آپ 2 دن کے اندر انتظام نہ کر پائیں تو پھر آپ کیا کریں گی؟ بات کی بات میں دیکھی جائے گی، فی الحال میرا فوکس آپ کا قرضہ اتارنے پر ہے، اس بات پر نہیں ہے کہ بعد میں کیا کروں گی۔ نہ میں نے یہ سوچا ہے کہ آپ مجھ سے کیا مطالبہ کریں گے، کیونکہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ میرا اللہ میری مدد ضرور کرے گا اور مجھے کسی کے آگے رسوا نہیں کرے گا۔ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے اپنی راہ لی اور تیز تیز قدم اٹھا کر اس کی بات سنے بغیر وہاں سے چل دی۔ اور جہاں تک مجھے لگتا ہے نا اے پردے دار لڑکی، تمہاری مدد اللہ تعالیٰ ضرور کریں گے، لیکن تم سے پہلے وہ میری مدد کریں گے، اور یوں تم میرے سامنے ضرور جھکو گی، اپنی شکست تسلیم کرو گی۔ ابھی تم اپنی انا کے گھمنڈ میں یہ بات قبول کرنے سے انکاری ہو، لیکن یاد رکھنا داؤد ابراہیم کبھی کسی کو جیتنے نہیں دیتا، لیکن وہ کسی کا جیتا ہوا کھیل بھی اس پر الٹ کر اسے ہرا دیتا ہے۔ اس نے اپنی انگلی میں اپنی بائک کی چابی گھماتے ہوئے اطمینان سے کہا اور مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ ابا، کب سے آپ کا اندر کمرے میں فون بج رہا ہے اور آپ یہاں بیٹھ کر اخبار پڑھ رہے ہیں؟ جواب دیجئے نا، کون ہے بے صبرا جس سے آپ سے بات کرنی ہے اور ہر حال میں کرنی ہے؟ اقرا جو اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی، اپنے بابا کے بجتے موبائل سے پریشان ہو کر وہ موبائل انہیں دینے وہاں آئی تو وہ ایک دم سے چونک اٹھے۔ کس کا فون ہے بیٹا؟ اقرا کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے ان کے ہاتھ میں واضح طور پر لرزش تھی۔ کیا ہوا ہے ابا؟ آپ اس قدر گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ اس کے ابا کوئی جواب دیتے، انہوں نے موبائل پر نظر کی تو تقریباً 50 کے قریب مس کالز تھیں۔ سلیم صاحب کو پسینہ آنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ ابا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ اس طرح پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ ہی میری کل کائنات ہیں، مجھ سے کچھ بھی مت چھپائیے۔ اس نے بے اختیار اپنے ابا کا ماتھا چھوا جو پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ دروازہ کھولو سلیم، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ یاد رکھو پچھلے 10 دنوں سے تمہیں فون کر رہا ہوں اور تم فون نہیں اٹھا رہے۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے تمہارے گھر کا پتہ نہیں چل سکے گا؟ میں نے ہر چیز کا پتہ لگا لیا ہے، دروازہ کھولو ورنہ توڑ دوں گا۔ اسی دوران اس کے گھر کا دروازہ زور سے بجا تھا اور بجتا ہی چلا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ باہر کھڑے شخص کی آواز بھی برابر طور پر اندر آ رہی تھی۔ ابا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے اتنے فون اور اب یہ شخص کون ہے؟ یہ پاگل ہے، جا کر دیکھتی ہوں۔ اقرا نے آگے بڑھ کر جیسے ہی دروازہ کھولنے کے لیے قدم بڑھائے، سلیم صاحب نے اسے روک دیا۔ تم اندر کمرے میں جا کر بند ہو جاؤ، میں دیکھتا ہوں وہ کون ہے۔ کانپتی ہوئی آواز میں انہوں نے اقرا سے کہا تو وہ حیران رہ گئی۔ نہیں بابا، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر اندر کیسے جا سکتی ہوں؟ نہ جانے دروازے پر کون غنڈہ نما انسان ہے جو کسی طور پر خاموش ہی نہیں ہو رہا۔ اسے موقع پر ہی میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، میں یہیں کھڑی ہوں، آپ جائیں، جا کر دروازہ کھولیں۔ اقرا نے سلیم صاحب کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اپنے بابا کی بات مانو، اپنے بابا کی اچھی بیٹی ہونا، جاؤ، جا کر دروازہ بند کر کے کمرے میں بیٹھ جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا۔ انہوں نے پیار سے کہا تو اسے مجبوراً ان کی بات ماننی پڑی۔ ٹھیک ہے، میں اندر بیٹھ رہی ہوں، لیکن اگر مجھے جیسے ہی کوئی گڑبڑ محسوس ہوگی میں باہر آ جاؤں گی، میں کسی سے نہیں ڈرتی، یہ بات آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ اس نے نڈر لہجے میں اپنے باپ سے کہا تو وہ مسکرا بھی نہ سکے۔ ان کے کہنے پر وہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی، اور اسے کمرے میں جاتے دیکھ کر سلیم صاحب نے آہستہ آہستہ قدم بڑھا کر دروازے کی کنڈی کھول دی۔ بے شرم، بے حیا انسان،
تجھے کہا بھی تھا کہ وقت پر قرضہ دے دینا۔ لیتے وقت تجھے بڑے آنسو آ رہے تھے اور اب دیتے وقت تو ہمارا فون بھی نہیں اٹھاتا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اس شخص نے جیسے ہی دروازہ کھولا آگے بڑھ کر سلیم صاحب کا گریبان پکڑ لیا، ساتھ ہی ساتھ گالیاں بکنے لگا۔ میں نے تمہیں کہا ہے نا میں تمہیں رقم دے دوں گا، تو پھر کیا پریشانی ہے؟ مجھے تھوڑا وقت دو۔ سلیم صاحب نے منمناتی ہوئی آواز میں کہہ کر اپنا گریبان چھڑانا چاہا تو وہ انہیں ایک تھپڑ رسید کر گیا۔ پچھلے 3 مہینوں سے تمہارا یہی ڈرامہ چل رہا ہے۔ میں بھی داؤد ابراہیم ہوں، تمہیں یہ بات اچھی طرح پتہ ہے۔ قرضہ دیتا ہوں تو وقت پر مجھے لوٹانا ضروری ہوتا ہے، ورنہ میں سامنے والے کی جان بھی لے لیتا ہوں۔ تیش میں چبا چبا کر الفاظ کہتے ہوئے اس شخص نے سلیم صاحب کو کوئی ایک زوردار گھونسا مارا کہ وہ دور جا گرے۔ بابا کیا ہو رہا ہے بابا؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ اقرا جو شور سن کر ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ سامنے ایک شخص کھڑا ہے تو فوراً سے اپنے چہرے پر اپنی چادر ڈال دی۔ وہ باپردہ لڑکی تھی، اس طرح کسی کے سامنے بے پردہ ہو کر نہیں جا سکتی تھی۔ بابا کس نے آپ کی یہ حالت کی؟ کیا ہو گیا ہے؟ یہاں کیا چل رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ رونے لگی اور روتے روتے اس نے اپنے بابا کے سر سے خون نکلتا دیکھا تو اپنے دوپٹے سے ہی صاف کرنے لگی۔ اوہ، تو تمہاری ایک بیٹی بھی ہے؟ یہ بات تو تم نے مجھے نہیں بتائی۔ داؤد ابراہیم نے سامنے کھڑی باپردہ اقرا کو دیکھا اور اس کے نقاب کے پیچھے سے جھانکتی سرمئی آنکھوں میں کھوسا گیا۔ جی ہاں، میں سلیم صاحب کی بیٹی ہوں، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے ہی گھر آ کر میرے بابا پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اقرا نے انگلی اٹھا کر اسے کہا تو وہ اس چھٹانگ بھر لڑکی کی یہ جرأت دیکھ کر ایک دم سے مسکرا دیا۔ ویسے میں کسی چھٹانگ بھر لڑکی کی کوئی بات برداشت نہیں کرتا، لیکن چونکہ تم پر مہربانی کر رہا ہوں اسی لیے اپنے بابا کو سمجھا دو میرا قرض وقت پر ادا کر دیں، ورنہ وہ حال کروں گا کہ پانی بھی نہیں مانگے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے جیسے ہی سلیم صاحب کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کرنا چاہا، اقرا دونوں کے درمیان آ گئی۔ میرے بابا کو ہاتھ بھی مت لگانا، انہیں کچھ مت کہو، تمہارا جتنا قرضہ ہے سب ادا ہو جائے گا، لیکن آئندہ ان پر ہاتھ کبھی مت اٹھانا۔ وہ غصے سے تیز تیز بولتی داؤد ابراہیم کو پل پل حیران کر رہی تھی۔ تمہارے بابا پچھلے 3 مہینے سے مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ داؤد ابراہیم کو کبھی کوئی دھوکہ نہیں دے سکا، لیکن تمہارے بابا سلیم نے اپنی چالاکی سے یہ بھی کیا۔ اب تم انہیں سمجھا دو، بلکہ تم ہی مجھے مہلت دے دو، کب تک مجھے میرا قرض واپس کرو گی؟ داؤد ابراہیم جو کہ غنڈہ تھا اور پورے محلے میں مشہور تھا، سلیم صاحب نے اتفاق سے اس سے قرضہ لیا تھا اور 3 مہینے کے اندر واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن پھر ان کے حالات خراب ہو گئے، ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اور اب وہ بالکل بھی قرض ادا کرنے کے قابل نہیں رہے۔ اسی لیے داؤد ابراہیم ان کے گھر تک پہنچ گیا اور انہیں آخری وارننگ دینے لگا۔ میں 2 دن کے اندر تمہارا قرضہ ادا کر دوں گی، لیکن تم خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ، ہماری بدنامی ہوگی۔ اور تو اور تم نے میرے بابا پر ہاتھ اٹھایا، یہ میں کسی طور پر برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا ہے نا کہ 2 دن کے اندر تمہارا قرضہ لوٹ جائے گا، تو تم خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ باپ پردہ اقرا کے لیے سب کچھ برداشت کرنا انتہائی مشکل تھا، اسی لیے اس نے ہاتھ جوڑ کر آنسوؤں بھری آنکھوں کے ساتھ اسے کہا تو داؤد ابراہیم ایک پل کے لیے جیسے ٹھٹک سا گیا اور اس کی گہری سرمئی آنکھوں میں گم ہو گیا۔ اور اگر ان 2 دنوں میں تم بھی اپنے باپ کی طرح قرضہ ادا نہ کر سکیں تو پھر کیا ہوگا؟ شور سے محلے کے تمام لوگ جمع ہو کر دیکھنے لگے تھے۔ اقرا کے لیے شرم کا مقام تھا، اسی لیے کچھ بھی نہ سوچا اور جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا، اگر میں 2 دن کے اندر قرضہ نہ دے سکی تو پھر تم جو چاہو گے وہی ہوگا۔ داؤد ابراہیم نے سنا تو اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی اور اس نے اپنے بے اختیار بال سہلائے۔ ٹھیک ہے، پھر میں انتظار کروں گا، اور 2 دن بعد اگر تم قرض نہ ادا کر سکیں تو پھر میں جو چاہوں گا وہی ہوگا۔ اس نے اس کی بات کو دہراتے ہوئے اسے یاد دہانی کروائی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اقرا نے سکون بھری سانس خارج کی اور فوراً سے دروازہ بند کر کے اپنے والد صاحب کی طرف مڑی جو آنسوؤں کے ساتھ رو رہے تھے۔ ابا، یہ کون تھا؟ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اور آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ یہ اسی کا فون آ رہا تھا نا جو آپ نے نہیں اٹھایا اور پریشان ہو گئے ایک دم سے۔ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کے چہرے سے اندازہ لگا لیتی ہوں، لیکن آخر یہ سب کیا چکر ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر اپنے والد صاحب کو پانی پلایا اور پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آہستگی سے ان سے پوچھنے لگی،
بیٹا تم مجھے غلط مت سمجھو، میں تو اسے ایک شریف آدمی سمجھ کر قرض لے بیٹھا۔ میرے ایک دوست نے مجھے قرض دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب ہمارا کاروبار بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ تمہاری ماں کی بیماری پر سب کچھ خرچ ہو گیا، اسی لیے میں نے اپنے دوست کے کہنے پر اس سے قرضہ لیا۔ اس کے مطابق یہ طویل مدت پر قرض دیتا ہے، وہ بھی بغیر کسی سود کے۔ اس کی باتوں میں آ گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ شخص ایک نمبر کا غنڈہ ہے اور اپنے قرض کے لیے اتنی جلدی کرے گا۔ حالانکہ میں نے اپنے دوست کو 1 سال کا کہا تھا، لیکن اس نے نہ جانے سے کیا کہا کہ یہ میرے گھر تک چلا آیا، اور اب اس نے تمہیں بھی دیکھ لیا ہے۔ اس کے والد صاحب یہ کہہ کر خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے تو اس نے انہیں تسلی دی۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کی بیٹی آپ کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے۔ جب آپ ہمارے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں، مجھے پڑھایا لکھایا ہے، اس قابل کیا کہ میں یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ ایک جاب بھی کر سکتی ہوں، تو پھر آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ آپ کی بیٹی آپ کے لیے ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کو گلے لگا لیا اور انہیں تسلی دینے لگی۔ میں مانتی ہوں پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے رب کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، وہ میری مدد ضرور کرے گا، اور آپ دیکھنا کہ میں 2 دن کے اندر اس کا قرضہ اتار دوں گی۔ ویسے کتنا قرضہ ہے اس کا؟ آپ مجھے یہ تو بتائیے۔ اس نے ایک دم سے یاد آنے پر ان سے پوچھا تو وہ شرمندہ ہو گئے۔ بیٹا، میں نے دکان میں راشن ڈلوانے کے لیے 5 لاکھ روپے ادھار مانگے تھے اس سے۔ اس کے والد صاحب نے اسے بتایا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ 5 لاکھ روپے؟ ابو میں تو سمجھی چند 1000 روپے ہوں گے۔ میری کمیٹی کھلی ہے، میں اسی سے آپ کو جمع کروا کر قرضہ بھی بھر دوں گی، لیکن یہ تو اتنی بڑی رقم ہے، میں کیسے جمع کروں گی؟ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اس نے اپنے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ بکھیر رکھی کہ اس کے والد صاحب اندازہ نہ کر پائیں، لیکن در حقیقت وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اقرا بیٹا، کیا ہوا ہے؟ تم کھانا ہی نہیں کھا رہی ہو؟ کوئی پریشانی ہے، مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ مجھے سلیم صاحب نے اسے یوں گم ہوتے دیکھا تو اقرا ماضی سے جاگ اٹھی۔ اسے وہ ساری منظر یاد آنے لگے تھے جو 2 دن پہلے اس کی زندگی میں وقوع پذیر ہوئے تھے، اور جس نے اسے سر سے لے کر پیر تک عجیب سا بنا دیا تھا۔ بابا، بس قرضے کی فکر ہے، حامی بھر لی ہے، اور میں ادا کرنے کے لیے پیسے بھی جمع کرنے کا سوچے ہوئے تھی کہ مجھے کس سے ادھار لینے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر عشا کو فون ملایا۔ اس نے پہلے حامی بھری، گھر پر بلایا، اور پھر اچانک سے منع کر دیا۔ بس اس کی وجہ سے سوچ رہی ہوں۔ بیٹا، اس کی بھی کوئی مجبوری ہوگی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم اس معاملے میں نہ پڑو۔ تمہارا باپ مار ہی کھا رہا تھا نا، مر تھوڑی جاتا۔ اب تم نے اس معاملے میں بول کر اپنے لیے درد سر پیدا کر دیا ہے۔ میں تمہارا باپ ہوں، میں یہ قرضہ خود ادا کر دوں گا، اور اس کے لیے اگر وہ شخص مجھے تھوڑا بہت ذلیل بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن میں تمہیں کسی طرح اداس نہیں دیکھ سکتا اور نہ پریشانی میں مبتلا دیکھ سکتا ہوں۔ نہیں بابا، ایسی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ صرف ایک دنیا میں عشا تو نہیں رہ گئی قرضہ لینے کے لیے، میں نے اور بہت سی جگہ بات کر رکھی ہے۔ کل پورے 5 لاکھ انشاءاللہ جمع ہو جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ کھانا کھا لیں، میں بھی آپ کے ساتھ کھاتی ہوں۔ اس نے آنکھوں میں امڑنے والے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے والد صاحب کے ہمراہ کھانا کھانا شروع کیا، لیکن در حقیقت وہ خون کے آنسو رو رہی تھی، اور یہ آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کمرے میں آتے ہی اس نے ساتھ، جو اس کا یونیورسٹی فیلو تھا، اسے نمبر لے کر بینک کے مینیجر کو فون کیا اور اپنا سارا مسئلہ کہہ سنایا۔ جی، یہ ساری ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ارجنٹ 5 لاکھ روپے مجھے چاہیے؟ اگر میں گھر کے کاغذات آپ کے پاس رکھوا دوں تو کیا مجھے یہ 5 لاکھ روپے مل جائیں گے؟ وہ آہستہ آواز میں موبائل پر بات کرتے ہوئے کمرے میں ٹہل ٹہل کر بینک میں ساری معلومات دینے کے بعد پوچھ بیٹھی تھی۔ جی، میرا نام اقرا سلیم ہے، اور میرے بابا کا نام سلیم انصاری ہے۔ آپ ان کا ریکارڈ اچھے سے چیک کر لیجئے، بالکل صاف ستھرا ریکارڈ ہے۔ صرف یہ 5 لاکھ روپے ہمیں کسی کو قرضہ دینا ہے، اور ہم آپ سے مانگنا چاہ رہے ہیں۔ کیا میں اس قرضے کے لیے ایلیجیبل ہوں؟ میں نے سارے کاغذات آپ کے کہنے کے مطابق جمع کروا دیے ہیں۔ دوسری طرف سے اسے جو کہا گیا وہ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئی۔ جی، میں سمجھ گئی۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے کل ہی ساری معلومات مل جائے، اور پیسے بھی اگر کل ہی مل جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ جی، بہت ارجنٹ نیڈ ہے، اسی لیے کہہ رہی ہوں، ایمرجنسی ہی سمجھ لیں۔ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کچھ کہا گیا
کہ اس کی پریشانی تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گئی۔ اگلے دن وہ جیسے ہی بینک پہنچی اور مینیجر سے بات کی، مینیجر کا جواب سننے کے بعد اسے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کل ہی میں نے آپ کو ساری معلومات دی، یہاں تک کہ سارے کاغذات بھی جمع کروا دیے، اور اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس قرض کے لیے کہل نہیں ہیں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کی شکایت حکومت سے کروں گی۔ آپ قرضے کی اسکیم کھول کر لوگوں کو آسرا دے کر پھر اس طرح رسوا کرتے ہیں۔ مینیجر کی بات سنتے ہی وہ ایک دم سے ہتے سے اکھڑ گئی اور اسے کھری کھری سنانے لگی۔ دیکھیں میڈم، جو آپ کا گھر ہے نا، اس کے کاغذات میں کچھ کمی ہے، اور بینک کبھی بھی یہ رسک نہیں لے سکتا کہ کاغذات میں کمی کے باعث وہ اپنے پاس اسے گارنٹی کے طور پر رکھے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ قرضے کے اہل نہیں ہیں، ہم آپ کے ویک کاغذات کی بنا پر یہ نہیں کر سکتے۔ مینیجر نے اسے اپنی زبان میں سمجھانے لگا اور اپنے دلائل دینے لگا، لیکن وہ کسی طور پر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میں سب جانتی ہوں آپ کے اوچھے ہتھ کنڈے، عوام کی ساری معلومات نکالنے کے بعد آپ ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور اپنا سود کمانا جانتے ہیں۔ میں آپ جیسے لوگوں سے اچھی طرح نمٹ لوں گی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے انتہائی ٹوٹے دل کے ساتھ نکلی اور بیچ سڑک پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ سڑک پر اس وقت سناٹا تھا، اسی لیے اسے کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ اب اسے صحیح معنوں میں اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ وقت کم ہے اور اس کے پاس پیسوں کے متعلق کوئی بھی انتظام نہیں ہو سکا ہے۔ یا اللہ، میں کیا کروں گی؟ میں کہاں جاؤں گی؟ وہ شخص تو کل ہی ہمارے گھر پر پھر سے حاضر ہو جائے گا۔ ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رو رو کر جب وہ تھک چکی تو اس نے اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے۔ اچانک سے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے فوراً سے اس پر عمل کرنے کا سوچا اور اپنے دوست سعد کو فون ملایا۔ سعد، مجھے ابھی ابھی حیدرآباد کی 2 ٹکٹس چاہیے۔ میں بس اسٹیشن پر پہنچ رہی ہوں اور اپنے ابا کو لے کر مجھے فوراً سے سیٹ بک کروا دو۔ میں بس 10 منٹ میں آ رہی ہوں۔ اس نے فوراً سے فون بند کیا اور اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ اسے آج ابھی اور اسی وقت حیدرآباد کے لیے نکلنا تھا اور یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے تھی۔ اسے دل ہی دل میں منصوبہ بنا لیا تھا کہ وہ قرض تو ادا نہ کر سکی، لیکن وہ یہاں سے غائب ضرور ہو سکتی تھی۔ لیکن اب اس کی زندگی کا سوال تھا۔ آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک اندھیرے کمرے میں پایا اور پھر تمام منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ وہ ان سے بچ کر حیدرآباد آ گئی تھی، لیکن اس نے ان دونوں کو حیدرآباد میں بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ داؤد ابراہیم ان کے ٹھکانے پر پہنچ کر اسے پکڑ چکا تھا اور اب وہ اس کے شکنجے میں تھی۔ چھوڑو چھوڑو، مجھے آزاد کرو یہاں سے۔ اسے فوراً سے بیڈ سے پاؤں نیچے لٹکا کر دوڑتے ہوئے دروازہ بجا کر زور زور سے کہا تھا۔ اوہ، تو اس لیے شور مچایا جا رہا ہے کہ بی بی صاحبہ کو ہوش آ گیا ہے۔ داؤد ابراہیم نے دروازہ کھول کر اسے ہوش میں آتے دیکھا تو مسکرا کر رہ گیا۔ مجھے جانے دو، مجھے یہاں کیوں قید کر رکھا ہے؟ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ وہ تھک ہار کر وہیں پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کے چہرے پر سے نقاب ہٹا ہوا تھا اور اس بات کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ خوف کے عالم میں یہ بات بھول چکی تھی۔ بہت پیاری اور بہت خوبصورت ہو تم۔ اس دن میں تمہاری آنکھوں کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھہر سا گیا تھا، اور آج میں تمہاری پورے چہرے کا دیدار کر رہا ہوں، بالکل کسی حور پری کی مانند ہو۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری زندگی میں تم آؤ گی اور سب کچھ بدل جائے گا۔ داؤد ابراہیم نے قدم بڑھاتے ہوئے جیسے ہی اس کے چہرے کو چھونے کی کوشش کی تو اس نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ خبردار، خبردار، میری طرف میلی نگاہوں سے بھی نہ دیکھنا۔ تمہیں اپنا قرض چاہیے نا، مجھے 1 مہینے کی مہلت دو، میں لوٹا دوں گی۔ تمہیں مجھے پورا یقین ہے کہ میرے قرض کے سارے راستے بھی تم نے ہی بند کیے ہیں، تمہاری نیت میں ہی کھوٹ ہے۔ وہ اور بھی کچھ کہتی چلی جا رہی تھی کہ جب داؤد ابراہیم نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچا اور وہ اس پر گرتے گرتے بچی تھی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ جیسے ہی غصے سے خرائی تو داؤد ابراہیم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے تم میرے دل کی دھڑکن بنی ہوئی ہو، میرے ہر احساس میں موجود ہو، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں نے کیا کیا ہے؟ تم ہی تو ہو جس نے میرا دل لوٹ کے برباد کر دیا ہے، اور اب اپنا قصور پوچھ رہی ہو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے یہی مانگنا چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے بہت بھگایا، اب کہیں جا کر حاصل ہوئی ہو۔ اے سرمئی آنکھوں والی پردے دار لڑکی، میں تجھ پر فدا ہو گیا ہوں۔
گھمبیر لہجے میں اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن بڑھا گیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتی، تم ایک خونڈے ہو، تمہارے کالے کرتوت ہیں، میں بھلا اپنی زندگی کسی ایسے شخص کے ساتھ کیسے گزار سکتی ہوں؟ اس نے ایک جھٹکے سے اسے دھکا دیا اور روتے ہوئے اسے کہنے لگی، میں کچھ نہیں جانتا، یہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے چنا تھا، میں تو بس تمہیں تمہارا قول یاد دلا رہا ہوں۔ اس نے اس کے بال کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ وہ بے بس سی ہو کر اس سے پوچھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں تم سے تمہیں چاہتا ہوں، اور کیا چاہتا ہوں کہ اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس کے سر پر گویا دھماکہ کر دیا۔ کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں تم جیسے خنڈے سے کیوں شادی کروں گی؟ کیوں اپنی زندگی تمہارے لیے برباد کروں گی؟ مجھے جانے دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم مجھے مسلسل ٹارچر کر رہے ہو، جانتے ہو ٹارچر کرنے کی بھی سزا ہوتی ہے، میں تمہیں سزا دلواؤں گی۔ وہ اور بھی غصے میں نہ جانے کیا کچھ کہتی رہی، اور داؤد ابراہیم اس کی بات پر سینے پر بازو لپیٹے اسے ایک غور سے دیکھتے ہوئے بس ہنستا چلا جا رہا تھا۔ اور بھی کچھ کہنا ہے کہ بس ختم ہو گئی تمہارے پاس باتوں کی پٹاری؟ اس کی بات پر وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آج دوپہر 3 بجے ہمارا نکاح ہے، چپ چاپ تیار ہو جاؤ، ورنہ مجھے اپنے اصل روپ میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی اور تالی بجا کر اپنی ملازمہ کو بلایا۔ شکیلہ بی بی، اقرا سلیم انصاری، مجھے ہماری دلہن کے روپ میں پورے 3 بجے تیار نظر آنی چاہیے، اور اگر کوئی غفلت ہوئی تو اس کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ وہ اپنی پرانی ٹون میں لوٹ آیا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی اور لہجے میں پتھر کی سی مضبوطی تھی۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، اور اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ اس نے گویا اپنی طرف سے کہتے ہوئے داؤد ابراہیم کے سر پر دھماکہ کیا تھا، لیکن وہاں داؤد پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ جان لینا ہے نہ تو شوق سے لو، میں انتظار کروں گا۔ کون جیتتا ہے، تم یا میں؟ کہتے ہوئے اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا اور باہر نکل گیا۔ شکیلہ بی بی، دیکھو مجھے جانے دو، تمہاری بھی تو میری طرح کی بیٹی ہوگی نا۔ میں ظالم کے شکنجے میں پھنس گئی ہوں، اور یہ مجھے کسی طور آزاد نہیں کر رہا ہے۔ یہ مجھ سے زبردستی شادی کر رہا ہے، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تم مجھے یہاں سے بھگا دو، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو شکیلہ بی بی ہنسنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو بی بی صاحبہ؟ یہاں پوری حویلی آپ کو دیکھنے کی شوقین ہے، اور آپ یہاں سے بھاگ رہی ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ داؤد صاحب آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آپ کے لیے سر سے لے کر پیر تک بدل گئے ہیں۔ انہوں نے ہر بری عادت چھوڑ دی ہے، اور حویلی والے اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں، جس کی وجہ سے داؤد ابراہیم بدل گئے ہیں۔ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ داؤد صاحب کی بیگم بننے والی ہیں، اور آپ ہیں کہ یہاں ماتم کر رہی ہیں۔ خوش ہو جائیے، وہ بہت اچھے شوہر ثابت ہوں گے۔ اور ہاں، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی، لیکن میں اس حویلی کی خوشحالی چاہتی ہوں، اور اس حویلی میں کافی عرصے بعد خوشیوں کا گیت سنائی دے گا، میں کیوں کر اسے برباد کروں گی؟ آپ چپ چاپ تیار ہو جائیے، دیکھیے گا آپ اپنے فیصلے پر بالکل بھی نہیں پچھتائیں گی۔ داؤد صاحب بہت اچھے انسان ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اور بھی داؤد صاحب کی تعریف میں رد بلسان ہو جاتی، اقرا سلیم انصاری نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ بس کر دو بی بی، غلطی ہو گئی تم سے مدد مانگ کر، اس نے روتے ہوئے کہا اور چپ چاپ تیار ہونے لگی۔ اب شاید اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ پورے 3 بجے کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 ملازمائیں سے لے جانے کے لیے اندر داخل ہوئیں۔ آج تو داؤد صاحب کے چہرے سے مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں، اپنی محبت کو حاصل کر رہے ہیں۔ وہ تینوں ملازمائیں آپس میں گفتگو کرنے لگیں تو اقرا ان تینوں کو دیکھنے لگی۔ میرے سامنے یہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ تمہاری داؤد ابراہیم نے تمہیں میرے سامنے اس قسم کی باتیں کرنے کے لیے پیسے دیے ہیں۔ ان تینوں پر چلا اٹھی تو وہ ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگے۔ معاف کیجیے گا چھوٹی بی بی صاحبہ، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے صاحب کی قسم کھاتے ہیں کہ داؤد ابراہیم کے بارے میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بول رہے، 100% سچ ہے۔ اچھا، اگر تمہارے صاحب اتنے ہی اچھے ہیں تو مجھے آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ اس نے چلاتے ہوئے انہیں کہا تو وہ وہاں سے چل دیں اور دروازہ بند کرنا ہی بھول گئیں۔ اب یہ اقرا کے لیے بہت اچھا موقع تھا کہ وہ وہاں سے فرار ہو جائے۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے باہر کی جانب دوڑ لگا دی
اور جیسے ہی مرکزی دروازے پر پہنچی، دروازہ ایک دم سے کھلا۔ اس کا سانس گیا، لیکن اگلے ہی لمحے خارج ہوا کہ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ چوکیدار تھا۔ اس نے اپنے آپ کو شال میں لپیٹا ہوا تھا، اسی لیے چوکیدار اسے پہچان نہ سکا۔ وہ بہرحال حویلی سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ چلتے چلتے اس کے قدم دکھنے لگے۔ وہ کھیتوں کی طرف نکل آئی۔ اس وقت دوپہر کے 4 بج رہے تھے۔ چل چل کر اس کے پاؤں میں درد ہونے لگا، یہاں تک کہ تھک ہار کر وہ کھیت کے درمیان بیٹھ کر وہاں موجود نہر سے پانی پینے لگی۔ اسی دوران فائرنگ کے تبادلے پر اس کی چیخ بلند ہوئی، کون ہو تم، کون ہو؟ ایک دم سے بہت سی بندوق بردار اس کے سامنے آ گئے اور وہ بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ میں اقرا ہوں، مجھے جانے دو۔ سب کے سب بندوق اس پر تانے ہوئے تھے۔ اس کا حلق خشک ہو گیا اور وہ اس وقت کو کوسنے لگی جب وہ وہاں سے بھاگ رہی تھی۔ لگتا ہے داؤد ابراہیم کی بندی ہے۔ ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا تو اس کا سانس بند ہونے لگا۔ چلو اسے اغوا کر لیتے ہیں، اب داؤد ابراہیم کو سبق سکھائیں گے تو بہت مزہ آئے گا۔ کافی عرصے سے ہماری ناک میں دم کیا ہوا ہے اور علاقے میں ہماری بدماشی کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ خود 900 چوہے کھا کر حج کو چلا گیا اور ہماری ساری کاروائیاں بند کر دیں۔ خود اسلامی بھائی بن گیا ہے اور ہمیں درس دیتا ہے، جبکہ خود اپنے ماضی کو نہیں دیکھتا۔ ان کی گفتگو سن کر اقرا کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ داؤد ابراہیم جو ایک بہت بڑا غنڈہ تھا، اس کی محبت میں گرفتار ہو کر خود کو بدل دیا تھا، بلکہ دوسروں کو بھی ان تمام گناہوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتا تھا۔ خبردار جو کسی نے اسے ہاتھ بھی لگایا، اس سے پہلے کہ وہ لوگ اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے، ایک دم سے اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اقرا نے ڈرتے ڈرتے نظریں گھما کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس کے پیچھے داؤد کھڑا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے وہاں پہنچ گیا تھا۔ اوہ، تو اب آیا ہے نا اونٹ پہاڑ کے نیچے؟ کیسے آنا ہوا ہماری زمینوں میں؟ ویسے عجیب بات ہے، ہماری زمینوں پر کھڑے ہو کر ہمیں ہی دھمکی دیتے ہو۔ انہوں نے اب بندوق کا نشانہ داؤد پر کر دیا تو اقرا کی چیخ بلند ہوئی، تم جاؤ یہاں سے، کیوں بھاگی حویلی سے؟ منع بھی کیا تھا تمہیں۔ وہ اس پر برسنے لگا اور اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اقرا کی یہ بات سن کر وہ چند لمحے کے لیے جیسے ٹھہر سا گیا۔ کیوں نہیں جا رہی؟ اپنا اور میرا تماشا مت بناؤ، جاؤ، یہ تمہاری حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اس نے ایک دم سے ہاتھ پکڑ کر جیسے ہی اسے وہاں سے نکالنا چاہا، اقرا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ آپ کو یہاں تک لانے کی ذمہ دار میں ہوں، میں آپ کو یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ داؤد ابراہیم نے اس کے جملے پر اسے گھور کر دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ سرمئی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے دل کی حالت بدل رہے تھے۔ تم ہتھیار ڈال دو اور خود کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ تمہاری اس بندی کو ہم اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتے۔ داؤد ان تمام لوگوں پر ٹوٹ پڑا اور ان کی ایسی دھنائی کی کہ اب ان لوگوں کو بھاگنے کی بنی۔ داؤد ان لوگوں پر بنا بندوق کے ہی بھاری ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اس نے ان کی پٹائی کرنے کے بعد ہاتھ جوڑ کر جیسے ہی اپنا چہرہ اقرا کی طرف کیا، ایک دم سے فائر کی آواز بلند ہوئی اور گولی داؤد ابراہیم کے کندھے کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ تکلیف سے اس کا چہرہ بگڑنے لگا اور وہ وہیں بیٹھ گیا۔ خون کا فوارہ نکل رہا تھا۔ یا میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ بتاؤ، تم ٹھیک ہو نا؟ یہ خون کیوں نکل رہا ہے؟ کیا تمہیں گولی لگ گئی ہے؟ اس نے تقریباً اس کے کندھے کو اپنے ہاتھ سے دباتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا تو داؤد کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اگر ہر زخم کے بدلے میں تمہاری اس طرح کی فکر مندی دیکھنے کو ملے گی تو میں تو روز زخمی ہونا چاہوں گا۔ اس نے اس کی بات کا جواب دیا تو اقرا سے دیکھ کر رہ گئی۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ اس نے فوراً سے کہا اور پھر بے اختیار اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا اس کا دل بھی بدل رہا تھا یا وہ واقعی میں وہاں موجود لوگوں کی باتوں پر ایمان لے آئی تھی کہ وہ بدل رہا ہے اور اسے بدلنے کی وجہ اقرا کی محبت ہی تھی؟ کیا ہے نا کہ تم یقین ہی نہیں کر رہی تھی، اسی لیے گولی کھانی پڑی کہ تمہیں یقین آ جائے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں یقین آ گیا ہے نا، تمہیں مجھ پر یقین آ گیا ہے نا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو اقرا مسکرا دی، لیکن اگلے ہی لمحے دوبارہ سے پریشان دکھائی دی۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ آپ اس زخمی حالت میں بھی بس چٹکلے ہی چھوڑے جا رہے ہیں؟ خود کو دیکھیں، اٹھے چلیں، ہاسپٹل چلتے ہیں۔ ایک شرط پر ہاسپٹل چلوں گا، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ جھنجھلا گئی۔ کون سی شرط؟ جلدی کریں، آپ کا خون بہہ رہا ہے اور آپ کو شرطیں سوج رہی ہیں۔ تم مجھ سے شادی کرو گی نا؟ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تو وہ اپنی پلکیں جھکا گئی
بتاؤ نا، جواب دو نا، تم شادی کرو گی نا؟ اگر شادی کرو گی تو ہی اپنا زخم ہاسپٹل میں چیک کراؤں گا، ورنہ پھر اسی طرح مرنے کو ترجیح دوں گا کہ جس زندگی میں تم شامل نہ ہو، ایسی زندگی جینے کا کیا فائدہ ہے؟ اس نے اپنی جملہ مکمل کیا تو اقرا نے ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا، لیکن مجھ پر سب کچھ واضح ہو گیا۔ ہر شخص یہاں جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھ گئی، میری غلطی ہے، اور ہاں، میں آپ سے شادی کروں گی، کیونکہ آپ کے کردار کی یہاں موجود ہر شخص گواہی دے رہا ہے۔ جو شخص میرے لیے خود کو بدل سکتا ہے، میں بھلا اسے کیوں کر ٹھکراؤں گی؟ اس نے مسکرا کر کہا تو داؤد ابراہیم کو لگا جیسے دنیا رنگین ہو گئی ہے اور وہ اس کے رنگوں میں کھو گیا ہے۔ لیکن پھر میرا قرضہ تو معاف کر دیں گے نا؟ اقرا نے معصوم شکل بنائی تو وہ کہہ کر لگا کر ہنس پڑا۔ پگلی، میری پوری زندگی تیری تھے۔ پگلی، میری پوری زندگی تیری ہے، تو قرضہ کیا چیز ہے؟ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ زندگی ان کے ملن پر ہنس پڑی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک دوسرے کے نام ہونے والے تھے۔ ان کی محبت نے انہیں ایک دوسرے سے ملا دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔